آج کے میرے مطالعے میں سے ایک چیز آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ ہمارے ایک بہترین آئیڈیل عالم تھی۔ اگر آپ ان کو پڑھنے لگیں گے تو آپ کے دل کی دنیا بدلنے لگے گی۔ خاص طور پر میرے تو بہت ہی خاص ممدوح ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے مثنوی شریف میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں، کچھ چیزیں جو قابل عبرت ہیں ہمارے لیے، وہ ہم اخذ کر لیتے ہیں۔ توبتاً نصوح آپ نے سنا ہوگا، اے ایمان والو توبہ کرو توبتاً نصوح۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں توبتاً نصوح عطا فرما، سنے ہوں گے نا؟ تو یہ توبتاً نصوح کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتاً نصوحا قرآن میں ہے۔ اب تفسیر میں الگ الگ اقوال ہیں۔ توبتاً نصوح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی توبہ جس کے بعد پھر اس گناہ کی طرف وہ کبھی نہ جائے۔ مولانا فرماتے ہیں نصوح ایک شخص کا نام تھا۔ نصوح جو ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا۔ اب اس کی کیفیت جو مولانا فرماتے ہیں وہ الگ ہی ہے۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جو دکھنے میں عورت کی طرح تھا، آواز بھی عورتوں جیسی تھی، لیکن تھا وہ بھرپور مرد۔ تو اس نے اپنا یہ چہرہ اور اپنی یہ آواز کا فائدہ اٹھا کر کے ایک ایسی نوکری جوائن کیا جو بظاہر کوئی مرد تو نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی اس زمانے میں محل کی کنیزائیں یا بادشاہ کی شہزادیاں خواتین کو حمام میں نہلانے کا کام کرنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی مرد تو حمام کے اندر جاتا نہیں، عورتیں جو اس وقت دایا ہوتی خادمہ ہوتی وہی یہ کام کرتی کہ عورتوں کی مالش کریں یا ان کا میل چھڑائیں۔ اس کام کے لیے پہلے خادمائیں ہوتی تھیں۔ اب یہ شخص جو تھا اس نے یہ کام جوائن کیا کہ بڑی بڑی مال والی عورتوں کے میل چھڑانے کا کام، کہ ان کو غسل دیتا، عورت بن کر کے یہ رہا، کیونکہ شکل بھی دیکھنے میں ایسی لگتی تھی، آواز بھی ویسی بھی تھی، کوئی شک نہیں کر سکتا، زنانہ لباس پہن کر۔ لیکن اس سے اس کا مقصد کیا تھا؟ مرد تھا تو اس کام کو اس نے مجبوری میں نہیں بلکہ شہوت میں کیا۔ عورتوں کو جس طرح سے یہ غسل دیتا، میل چھڑاتا، تو پھر اپنے لذت بھی حاصل کرتا شہوت کے ساتھ۔ تو اس چیز میں وہ کافی دنوں تک چلتا رہا، لیکن ضمیر اس کا ملامت بھی کرتا تھا، اندر سے اس کا دل کچوں کے لگاتا رہتا تھا کہ تو ایک بہت بھیانک کام کر رہا ہے، جس دن پول کھلے گی تو کیا ہوگا تیرا۔ کئی مرتبہ توبہ کرتا، پھر وہی کام کرتا، پھر وہی غسل خانے میں عورتوں کو مالش کرنا۔ یہ کام کئی دنوں تک چلتا رہا۔ توبہ کیا پھر کرتا، توبہ کیا پھر کام وہی کرتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بادشاہ کے محل کی کوئی خاتون تھی، شاہی عورت تھی، ہو سکتا ہے بیٹی رہی ہو یا ملکہ رہی ہو۔ وہ غسل خانے سے نہا کر چلی گئی۔ پہلے بڑے بڑے حمام ہوتے تھے، اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے ایک قیمتی ہیرا یا موتی گم ہو گئی، ہیرا چوری ہو گیا شاہی خاتون کا۔ اب اس نے اعلان کروا دیا، سپاہی سب ڈھونڈنے پر لگ گئے، اور خاص طور پر اس خاتون نے یہ کہا تھا کہ حمام سے یہ غائب ہوا ہے۔ تو حمام میں جتنے کام کرنے والی تھی خادمائیں، سب کی چیکنگ شروع ہوئی، حتیٰ کہ ساری خادماؤں کو بلایا گیا، ان کے کپڑے اتارنے پر مجبور کیا۔ ظاہر سی بات ہے عورتیں جب چیک کر رہی ہوں تو اندر کہیں پر بھی کپڑے، یہ اگر ہیرا چھپا کر رکھی ہوں گی تو پکڑی جائے۔ اب نصوح کی باری بھی تھی، آج اگر کپڑے اتر گئے تو سارا پول کھل جائے گا۔ اب ایک جگہ پر یہ چھپ گئے، چھپ کر کے زاروں قطار رونے لگے، اے میرے رب آج تو مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، کیونکہ یہ اتنا بھیانک کام اب تک کر رہا تھا، اس کی سزا موت ہی تھی۔ اگر آج یہ پکڑا جاتا تو بادشاہ کے ہاں اس کی سزا موت تھی۔ بہت رویا ڈر کر کے، یہاں تک کہ وہ غش کھا کر گر گیا۔
میں بارہا توبہ کرتا رہا، نفس نے مجھے اسی کام پر لگا رکھا تھا، آج مولا تو ایک بار مجھے بچا لے۔ لیکن سپاہی تلاش کرتے کرتے قریب تک آ گئے۔ جب پہنچے تو اس کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اچانک محل سے آواز آنے لگی کہ ہیرا مل گیا ہے، تفتیش بند کر دو۔ جو ہیرا گم ہوا تھا وہ مل چکا ہے۔ تو لوگ وہیں سے پلٹ کر چلے گئے۔ اب اس نصوح نے اپنے رب ذوالجلال کی قدرت کو دیکھا کہ اللہ کریم نے عین وقت پر اپنا سطر کھلنے سے محفوظ رکھ دیا۔ میں کتنے عورتوں کا سطر دیکھتا رہا۔ تو اس ڈیوٹی کو، اس نوکری کو چھوڑ کر نکل گیا اور اپنے ایک جھوپڑی میں رہنے لگا۔ چند دنوں میں ظاہر سی بات ہے شاہی خواتین جو ہوتی تھیں، کنیزائیں جو ہوتی تھیں، وہ غسل کے لیے اس کو بلایا کرتی تھی۔ وہ عورت ہی اس کو سمجھ کرتی تھی، جسم کی حیت ایسی تھی، عورت جیسی۔ تو جب اس کو بلاوا آیا تو اس نے معذرت کر لیا کہ میرے ہاتھ اب کام کے قابل نہیں رہ گئے ہیں، میں یہ مساج اور یہ مالش نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے بہانے بنا کر کے وہ ٹالتا رہا، لیکن کب تک ہوگا؟ اس نے یہ دیکھا کہ سب مجھے یہاں پہچانتے ہیں، میری اسی شکل سے لوگ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، عورت ہی سمجھتے ہیں۔ وہ بستی چھوڑ دی۔ وہ بستی چھوڑ کر اتنی دور چلا گیا کہ پہاڑوں میں رہنے لگا۔ پہاڑوں کے بیچ ایک جگہ اس نے اختیار کر لی، جنگلات میں سے کچھ چیزیں چن کر لاتا اور کھاتا وہی، اور اپنے رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف۔ سچی توبہ کیا اس نے۔ اب یہ دیکھیں وہاں پر ایک بار ایک بھینس چرتی ہوئی آ گئی۔ مولانا نے فرمایا بھینس چرتی ہوئی آئی، اس نے دیکھا کہ بغیر مالک کی یہ بھینس چر رہی ہے، پتہ نہیں کس کی ہے، لیکن اس نے یہ سوچا کہ جب اس کا مالک آ جائے گا تو میں اس کو دے دوں گا۔ اب اس بھینس کی پرورش کرنے لگا۔ بھینس بہت اچھا دودھ دیتی تھی اور اس کے دودھ سے یہ سیراب بھی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک قافلے کا گزر وہاں سے ہوا تھا اور اس قافلے والوں میں سے کئی لوگ شدت پیاس سے پریشان تھے۔ وہ وہاں پر رکے، ان کی نظر اس شخص پر پڑی جو نصوح تھا۔ اس سے انہوں نے پانی طلب کیا۔ اس نے پانی کی بجائے ان کو پیٹ بھر کر دودھ پلا۔ جو بھینس کا دودھ اس کے پاس تھا سب ان قافلے والوں کو پلا۔ وہ شکم زیر ہوئے کئی دنوں کے بعد، تو انہوں نے اپنے قافلے میں سے، وہ بڑے لوگ تھے، بہت سارا مال اس کو نذرانے میں دیا، ہدیے میں اس کو مال دے دیا۔ اب یہ مال لے کر کے اس نے کیا کیا، قریب کی ایک چھوٹے سے دیہات کے پاس کنویں بنوایا جہاں لوگوں کو پانی کی شدید قلت تھی۔ تو اس کی یہ نیکی دیکھ کر کے کئی لوگ اس کے قریب ہوئے اور لوگوں کا قرب بڑھتا گیا، اور پھر اس کی نصیحتیں کارگر ہونے لگیں۔ کنویں سے دوسرا کنواں، پھر وہاں پر عمارتیں بننے لگ گئیں۔ لوگ لاتے دور دور سے ہدیہ اس کے پاس اور یہ کہہ کر کے دے دیتے کہ آپ غربا اور مساکین کا خیال کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس نے عمارتیں بنانا شروع کیا، ایک پورا شہر آباد ہوا۔ اب یہ بات بڑھتے بڑھتے بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ وقت تک پہنچی کہ کوئی ایک ایسے نیک درویش جنہوں نے پورے بستی کو بدل دیا ہے، لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، توبہ کیے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے ان سے ملنے کی بڑی خواہش ہے۔ تو بادشاہ نے پیغام بھیجوایا کہ بادشاہ وقت چاہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات کریں۔ اب نصوح یہی ہے جو بادشاہ کے محل میں کام کر چکا ہے۔ جب خبر آئی تو اس نے کہا کہ نہیں، بادشاہ سلامت سے کہو کہ میرے کام بہت زیادہ ہیں، میں نہیں مل سکتا، معذرت چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو جب یہ خبر پہنچائی گئی تو بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ صالحین میں سے ہیں، وہ میرے ہاں تک نہیں آ سکتے تو اس میں کیا عیب کی بات ہے، میں چل کر ان کے پاس جاؤں گا، میرے لیے کوئی عیب کی بات نہیں۔ تو بادشاہ اپنے سپاہیوں سمیت چل کر کے وہاں نکلا۔ جب چل کر کے جانے لگا تو اب پتہ چلا کہ نصوح کو کہ بادشاہ خود یہاں آ رہا ہے۔ اب پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اڑ روئے کہ مولا یہاں تک تو نے میری پردہ داری کی ہے، اب میرا عیب کھلنے سے بچا لے۔ اللہ رب العزت نے کیسے بندوں کو محفوظ رکھا ہے۔ بادشاہ نصوح کے گاؤں پہنچنے سے قبل ہی انتقال کر گیا۔
راستے میں ملک الموت آئے، اس کی روح قبض کر لی۔ اتفاق ایسا کہ اس زمانے کے رواج کے مطابق کہ جات بادشاہ آخر وقت میں جن پر اعتماد کرتے ہوں، جس سے ملتے ہوں، اسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تو سارے لوگوں میں شہرا ہو ہی چکا تھا، تو نسوح کو ہی بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ بادشاہ کے تخت پر بٹھایا گیا اور یہ بادشاہ وقت بن گئی۔ یہاں تک کہ عدل و انصاف کو اتنا قائم کیا کہ پورے لوگ اس بادشاہ کی، نسوح کی تعریف کرتے، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی انہوں نے ظلم کو روا نہیں رکھا تھا۔ اتنا عرصہ بادشاہی کا چلتا رہا۔ ایک شخص، ظاہر سی بات ہے، لوگ آپس کے جو بھی جھگڑے ہوتے، جو بھی انصاف کے لیے نسوح کے پاس آتے، ایک عادل اور منصف بادشاہ کے پاس۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا، کہا بادشاہ سلامت، آپ کی سلطنت کو میں نے بہت عدل و انصاف والا پایا ہے، ہر جگہ آپ کی انصاف کے چرچے ہیں، میرے لیے ایک مسئلہ ہے، آپ حل فرما دیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کافی سال ہو گئے، میری ایک بھینس گم ہو گئی، وہ اب تک مجھے نہیں ملی، اگر وہ زندہ ہے تو آپ اسے ڈھونڈوا دیں اپنے سپاہیوں سے، میری وہی ایک آمدنی کا ذریعہ تھی۔ نسوح نے کہا تیری بھینس موجود ہے، تیری بھینس موجود ہے، اور یہ کہا اپنے تخت سے اترا اور کہا اس تخت پر بیٹھ، جو کچھ بھی آج مجھے ملا ہے وہ تیری بھینس کی وجہ سے، یہ سارا تیرا ہے، تو اسے قبول کر لے۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے انصاف کو قائم کیا اور اس کے بعد وہاں سے تخت وغیرہ چھوڑ کر کے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ یہ ہے نسوح۔ مولانا روم فرماتے ہیں اگر کسی کو توبہ کی توفیق ملے تو نسوح جیسی توبہ کی توفیق، کہ بدلے تو اتنا بدلے کہ مولا قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو توبہ کی توفیق بخشتا ہے جن سے وہ محبت فرماتا ہے، ورنہ بہت سارے ایسے ہیں بغیر توبہ کے ہی دنیا سے چلے گئے، مہلت بھی نہیں ملی کئی لوگوں کو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توبۃ نصوحہ عطا فرمائے، قیامت کے دن مولا ہم سب کے عیبوں پر پردہ فرمائے، اور آج اس وقت تک مولا ہم سب کو دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ ہم اپنی آخری سانس سے پہلے توبہ نہ کر لیں۔ ہم سب سے جب تک تو راضی نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں اس زمین سے نہ اٹھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔